ان الحمد للہ نحمده ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سیرہ سیریز کا پارٹ 51 ہم آج کر رہے ہیں۔ 51 ویکس ہو گئے ہیں ہمیں، بلکہ شاید اس سے زیادہ ہی اس سیرہ کے ساتھ چلتے ہوئے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا، کچھ لرننگ مل رہی ہوگی۔ لاسٹ ویک ہم بات کر رہے تھے جنگ بدر کی، پہلا حصہ جو ہے وہ اس کا ہم نے کر لیا تھا کہ جنگ بدر بس شروع ہوئی ہی چاہتی ہے اور کس طرح سے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور کیا کیا ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں اس سے پہلے، وہ سب ہم باتیں کر رہے تھے۔ اور ہم نے اپنے کیمراز جو ہیں وہ اس وقت قریش کے اوپر، مکہ کے اوپر لگائے ہوئے تھے، اور مکہ کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے کہ قریش کا کیا حال ہوا، کس صورتحال میں انہوں نے تیاری کی اور کیا تیاری کی۔ تھوڑا سا اس کا ہم ریویو کر لیتے ہیں، اور وہ ریویو اس طرح سے کہ جس وقت غزوۃ العشیرہ ہوا، پھر ہم بار بار غزوۃ العشیرہ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ یہی پریلوڈ تھا جنگ بدر کا۔ جنگ بدر اصل میں جنگ نہیں ہونی تھی، یہ اصل میں صرف اور صرف وہ قافلہ، وہ کیروان لوٹا جانا تھا جو کہ ابو سفیان شام کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے اس کو مس کر دیا، اور یہ خبر ابو سفیان تک پہنچ گئی۔ نتیجتاً واپسی میں اس نے بہت پریکاشنری میجرز لیے، اس نے اپنا قافلہ بچا لیا، لیکن پھر بھی جب وہ ان رستوں سے گزر رہا تھا جو کہ مدینہ سے قریب ترین تھے، تو اس نے اپنا ایک ایمسری، اپنی طرف سے ایک بندہ جس کا نام دمدم الغفاری تھا، اس کو بہت تیز رفتار گھوڑا دے کے اس کو بہت تیزی کے ساتھ مکہ جانے کا آرڈر دیا، اور اسے کہا کہ یہ خبر پہنچائے مکہ والوں کو کہ وہ تیاری کر لیں اور ہمیں کچھ گارڈز بھیج دیں یا کچھ اس طرح کریں کہ وہ ہمارے قافلے کو پروٹیکٹ کریں، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمارے قافلے کے اوپر کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں اور ہمیں لوٹا بھی جا سکتا ہے، مارا بھی جا سکتا ہے۔ اور دمدم الغفاری نے مکہ پہنچ کر ایسے ڈرامائی انداز میں اس بات کو ان کو بتایا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آج کے دور میں ہوتا تو آسکر اسی کو ملتا، اور اس نے ایسے ڈرامائی انداز میں لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ جو پہلے سے ہی تیاریاں کر رہے تھے، جو کہ ہر وقت اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ کون سا وقت ہو، ہمیں موقع ملے اور ہم کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں، انہوں نے اس کو موقع سمجھا، اور جو وہ آلریڈی تیاریاں کر رہے تھے، ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر قریش مکہ نے 1000 فوجی جو ہیں وہ جمع کر لیے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ایک ہزار آپ فوجی جمع کریں، اور صرف یہ نہیں کہ لوگ لڑائی کے لیے راضی ہو گئے، وہ فلی آرمرڈ، ان کے گھوڑے، ان کا سامان سب کچھ تیار۔ یہ 24 گھنٹے میں یہ پاسبل ہی نہیں تھا اگر یہ تیاری بہت پہلے سے نہ ہو رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب ہم بات کر رہے تھے، اور پھر ہم نے بات کی تھی عاتقہ کے خواب کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی ہیں۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی روح سے انہوں نے یہ چیز پہلے سے 3 دن پہلے انہوں نے تقریباً یہ چیز دیکھ لی تھی کہ ایک گھڑ سوار دوڑتا ہوا آیا ہے مکہ میں، اور اس نے آتے ساتھ ہی مکہ والوں کو للکارا ہے، اور مکہ والوں کو للکارا ہے یا غدر کہہ کے، اور اس کے بعد اس نے ان کو جو ہے 3 دفعہ اس نے اپنے اونٹ کے اوپر یا سواری کے اوپر کھڑے ہو کے چلا کر کہا ہے کہ 3 دن میں تم لوگوں کی موت آنے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھا، اور وہاں پر بھی اس نے 3 دفعہ یہی بات کی۔ پھر وہ ابو قبیس جو ماؤنٹین تھی اس کے اوپر چڑھا، اور وہاں پر بھی اس نے یہی بات کی، اور اٹھا کے ایک پتھر، بڑا سا بولڈر جو ہے وہ پھینک کے مارا، جو کہ نیچے ٹچ کرتے، گراؤنڈ کو ٹچ کرتے ساتھ ہی ریزہ ہو گیا، اور اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ ہر گھر میں مکہ کے گئے یا گرے، اڑ کے جو ہے وہ گئے۔ اور اس خواب کی انٹرپریٹیشن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عاتقہ نے جو خود بھی سوچی وہ بہت ہی خطرناک تھی، اور ان کو تھا کہ اب کوئی نہ کوئی بری خبر آنے والی ہے اور کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے، جس پر کہ ابو جہل نے ان کو بڑا ریپریمانڈ کیا، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ مسلمان نہیں تھے،
ان کی بہت بے عزتی کی اور ان سے کہا کہ پہلے تمہارے خاندان میں جو ہے وہ ایک آدمی نبی بن کے آ گیا، اور اب یہ نبیہ بھی ایک آ گئی ہے، ایک پروفیٹس بھی آ گئی ہے جو کہ خواب دیکھتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے ہمارے آنے والے وقت کے بارے میں۔ تو اگر تو ایسا نہیں ہوا، کہ اگر تو عاتقہ کا خواب پورا نہیں ہوا نا، تو میں خانہ کعبہ میں ایک تختی جو ہے وہ لکھ کے لٹکا دوں گا کہ ابو عبد المطلب کا جو اتنا لیجنڈری شخص تھا، جو اس قدر بڑا سپر ہیرو اور لیجنڈ تھی قریش کی، بلکہ انٹائر عریبین پیننسولا کی، اس کا جو خاندان ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹوں کا خاندان ہے، اور وہ لوگ سب کے سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ بہت شرمندہ بھی ہوئے اور بہت انہوں نے برا بھی منایا، لیکن اتنا آف گارڈ اس نے پکڑا تھا کہ وہ اپنی بات سے مکر گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن قریش کی جو خواتین تھیں، انہوں نے پھر ان کو ایسا آڑے ہاتھوں لیا، اتنا ان کو سنائیں، اتنا ان کو ذلیل کیا کہ تم نے ہمارا خاندان جو ہے اس کے اوپر اس طرح بات ہونے دی، اور ہم عورتوں کے اوپر اس طرح بات ہونے دی، کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت ہی غصے میں آ گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ بس اب تو کچھ بھی ہو جائے، انہوں نے ابو جہل کو جواب دینا، ان کو للکارنا ہے، ان کو جواب دینا ہے، اور اس بے عزتی کا بدلہ لینا ہے انہوں نے کسی بھی طرح سے۔ اور کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ کوئی چھوٹے سے اس کے بندے نہیں تھے۔ ایک تو ان کا سٹیٹس بہت بلند تھا قریش کے مابین مکہ میں، اور دوسرا یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قد و قامت سے، آواز سے بھی بہت نوازا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کا قد بھی عمر بن خطاب کی طرح تھا، تقریباً 7 فٹ کو چھوتے تھے، یعنی کہ جب وہ ایک گھوڑے پر بیٹھتے تھے، چھوٹے گھوڑے پر، تو ان کے جو ٹانگیں ہیں، ان کے پاؤں وہ زمین کو ٹچ کرتے تھے۔ یہ بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو وہ اتنے لہیم شہیم قسم کے بھی شخص تھے، ساری رات وہ کروٹیں بدلتے رہے، اور وہ اس بات پہ تل ملاتے رہے کہ میں کس طرح سے جو ہے نا وہ جواب دوں گا، ابو جہل کو مجھے کس طرح سے نمٹنا ہے، اس کو میں نے کس طرح جواب دینا ہے، اور کس طرح سے میں نے اسے اپنے خاندان کی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ تو وہ یہ سارا کچھ سوچتے سوچتے جو ہے اب اٹھے صبح کے وقت، اور اٹھ کے جا کے جیسے ہی وہ گئے خانہ کعبہ کی طرف گئے، وہاں دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے اپروچ کیا تو دیکھا کہ ابو جہل نے ان کی شکل دیکھی، اور اس کی شکل کے اوپر، ابو جہل کی شکل کے اوپر بالکل اس طرح جس طرح خوف طاری تھا، پیلا ہو رہا تھا اس کا، زرد ہو رہا تھا اس کا رنگ، اور وہ ایک دم سے اس نے اپنا منہ پلٹ لیا اور دوسری طرف منہ کر کے بھاگا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہی سوچوں میں اور خیالوں میں اتنے گم تھے کہ انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ مجھ سے ڈر گیا ہے، شاید یہ مجھے آتے دیکھتے ساتھ ہی اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میں کس مقصد سے آ رہا ہوں، اور شاید یہ کہ میں آ کر اس کی جو ہے وہ بے عزتی کروں گا، اور یا میں اس سے کل کی بات پوچھوں گا جو اس نے میرے خاندان کی اور میری بے عزتی کی ہے، تو شاید یہ اس لیے مجھے دیکھ کے ڈر کے بھاگ گیا۔ لیکن بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اسی وقت جو ہے وہ دمدم الغفاری وہ مکہ میں انٹر ہوتا ہے، اور آتے ساتھ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے اونٹ کی ناک اور کان کاٹ ڈالتا ہے۔ بہت شدید قسم کی میوٹیلیشن ہے، مگر یہ جو ہے اس دور میں یہ لوگ کرتے تھے جب انہیں کسی اپنی خبر کی بہت زیادہ وقت بتانی ہوتی تھی، بتانا ہوتا تھا کہ یہ شدید، یہ بہت ہی امپورٹنٹ نیوز ہے جو میں لے کر آ رہا ہوں، اور کوئی بھی اس کو اگنور نہ کرے، تو یہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس نے اپنے اونٹ کی ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ وہ اونٹ بیچارہ جو ہے ظاہر ہے تکلیف میں اور خونم خون ہو کے وہ پینک میں ہو کر جو ہے وہ بھاگنے لگا پورے مکہ میں، اور اس نے اپنی شرٹ آگے سے پیچھے سے پھاڑ لی، وہ خون اپنے اوپر ملا، اور لوگوں کو جو ہے پکارنا شروع کر دیا، یا معشر القریش، یا معشر القریش، اٹھو تمہارا کارواں، اور جو تمہارا جو قافلہ جو آ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے اس پر حملہ کر دیا ہے، وہ بالکل حملہ کرنے کے قریب ہیں، اور وہ سب لٹ پٹا جائے گا، اگر تم چاہتے ہو وہ بچ جائے تو اٹھو، کچھ کرو، گھروں میں مت بیٹھو۔ اس نے اتنی زور سے منادی کی اور اتنا ڈرامائی انداز میں کہ جو ہے یہ سب کے سب بری طرح سے ڈر گئے۔ اب آپ دیکھیں تو یہ عاتقہ کا خواب کا پہلا حصہ ہے جو کہ پورا ہو گیا، جو کہ انہوں نے کہا تھا، اور ابو جہل اس وقت یہی سوچ کر اٹھ کے بھاگا کہ یہ تو خواب کا پہلا حصہ پورا ہو گیا۔
اور پھر جو ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بھول گئے کہ وہ کیا کرنے آئے تھے، اور ابو جہل بھی بھول گیا کہ ان کا کیا معاملہ تھا، اس نے کیا بات کی تھی. یہ سب کے سب لوگ واپس اپنے گھروں میں گئے اور انہوں نے جا کے تیاریاں شروع کر دیں. انہوں نے مسلمانوں پر حلہ بولنے کی تیاریاں شروع کر دیں. ابو جہل نے ہر جگہ جو ہے نا وہ ہرقارے دوڑا دیے، کہ نقارے بجوا دیے کہ بھائی ہم جو ہے وہ اسمبل کرنے لگے ہیں، آرمی اسمبل کرنے لگے ہیں، اور ہر ایک کے اوپر فرض ہو گیا کہ ہر خاندان میں سے بندہ جو ہے نا کوئی وہ ضرور جائے گا. جو بھی ایبل آدمی لڑنے کے قابل ہے، جس کے پاس ذرا سا بھی تلوار ہے یا کچھ بھی ایفرٹ کر سکتا ہے، اس کو ہر حالت میں لڑنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جانا ہے لڑائی میں، اس لڑائی میں شرکت کرنی. تو ہر گھر کا بندہ جو ہے نا وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس بیٹل کا پارٹ بننے کے لیے نکل کھڑا ہوا. لیکن کئی لوگ ایسے اور کئی مخیر حضرات ایسے بھی تھے اس وقت میں جو کہ نہیں جانا چاہتے تھے، وہ نہیں لڑنا چاہتے تھے، جن میں سر فہرست تھا ابو لہب. وہ نہیں جانا چاہتا تھا، نہیں لڑنا چاہتا تھا، ریزن اس کا کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن جو ہے ہمیں اس کا ریزن پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن بہرحال اس نے یہ کیا کہ اس نے جو ہے وہ اپنے بہاف کے اوپر ایک شخص کو جانے کا کہا. اور یہ شخص جو تھا، یہ شخص جو ہے العاص بن وائل، العاص بن وائل اس شخص کا نام تھا، جو کہ لیٹر آن شاید انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا. انہوں نے 4000 درہم دینے تھے یا دینار یا واٹ ایور دا کرنسی واز ابو لہب کے، یا قرض دار تھے. تو ابو لہب نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس جنگ پہ میری جگہ چلے جاتے ہو تو میں تمہیں یہ معاف کر دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ چلا گیا. اس کے بعد جو دوسرا شخص نہیں جانا چاہتا تھا وہ تھا عتبہ بن ربیعہ. یہ وہ شخص تھا جو کہ نہیں جانا چاہتا تھا، اور بہت لاجیکل ریزن تھا اس کا. یہ جانتا تھا کہ دوسری طرف بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی بھائی بندو ہیں، اور جنگ میں اگر ان کا وہ مارے جاتے ہیں، ہم مارے جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں نقصان قریش کا ہی ہو رہا ہے، دونوں صورتوں میں نقصان ایک ہی خاندان کا ہو رہا ہے. مگر اس کا جو بھائی تھا شیبہ بن ربیعہ، اس نے کہا کہ اگر ہم نہیں گئے نا اس میں، تو ساری زندگی ہمارا مذاق بنا رہے گا، اور لوگ ہمیں بزدلی کے طعنے دیتے رہیں گے کہ ہم جو ہے وہ اتنے بڑے سردار ہو کر، اور پھر جو ہے وہ ہم نے جنگ میں شرکت نہیں کی، اور ہم لوگ بزدل تھے، ہم پیچھے رہ گئے. تو یہ وہ لوگ تھے، ان کے بارے میں آپ کو یاد کرا دوں، عتبہ اور شیبہ، یہ وہ دو بھائی تھے جو کہ طائف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہاں پر گئے تو یہ وہاں موجود تھے. اور جب ان کے اوپر شدید پتھراؤ کیا گیا اور وہ بری طرح خونم خون ہو کر باغ میں جا کے بیٹھے، تو وہ باغ ان کا تھا، عتبہ اور شیبہ کا. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عیسائی غلام کے ہاتھ جو ہے وہ انگوروں کا گچھا بھجوایا تھا. تو جسٹ فار یور نالج، تاکہ آپ پیچھے سے اس کو ریلیٹ کر سکیں کہ یہ دونوں کون تھے. ان کے پاس جو یہ عتبہ تھا، اس کے پاس جو ہے وہ ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا، جس کا ہم آگے بھی ذکر سنیں گے. اور یہ اپنے اس اونٹ کو لے کے بہرحال یہ دونوں بھی جانے پر راضی ہو گئے. اب چلیں، یہ عتبہ ہو گیا، شیبہ ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، ان کے پاس تو پھر بھی کچھ تھوڑے بہت لاجیکل، کچھ نوبل ریزنز تھے نہ جانے کے. ان میں جو ایک آدمی تھا جو کہ جاہلی سٹینڈرڈز کے طور پر بھی سب سے گرا ہوا، سب سے نیچ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ تھا عقبہ بن ابی معید. شخص کوئی مطلب دشمنوں میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، مطلب ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا دوست بے وقوف انسان ہے تو اسے کہیں بہتر ہے کہ آپ کا دشمن عقل مند ہو، کیونکہ ایٹ لیسٹ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو تو ملے گا نا. تو یہ دشمنوں کی اس کیٹیگری میں بیلونگ کرتا تھا جن کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں تھا، جو کہ بلو دی بیلٹ وار کرنے والے لوگوں میں سے تھے. انتہائی گھٹیا انسان جسے کہتے ہیں. اس کا نام اتنا گھٹیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن میں مینشن کرنے کی بھی جو ہے نا وہ نہیں کی، سعی نہیں کی، کیونکہ شاید قرآن کے الفاظ گندے ہو جاتے اس سے، اتنا گندا تھا یہ. حالانکہ ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ کو، ان سب کو، ایون ولید جو خالد بن ولید کے والد تھے، ان سب کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ ذکر آیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ ان کا کیا، لیکن اس شخص کا تو ذکر بھی نہیں کیا. اور یہ بہت ہی گھٹیا، بہت ہی، یہ وہ شخص تھا
اگر آپ کو یاد ہو کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے دوران جو ہے وہ ان کے گلے میں ان کا ہی روب لپیٹ کے ان کو مارنے کی کوشش کی تھی. پھر یہ وہ شخص تھا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کے دوران اونٹ کی جو آنتڑیاں اور وہ جو اوجڑی جو نکال کے پھینکی ہوتی ہے سلاٹر ہونے کے بعد، وہ پوری کی پوری لا کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکی تھی. اور یہ واقعے بھی ہم پورے ڈیٹیل میں کر چکے ہوئے ہیں پہلے سے. اور پھر یہ وہ شخص تھا کہ جس نے ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارکیسٹکلی کھانے پہ بلایا. میں کہا میں دعوت کر رہا ہوں محمد آؤ اور میری طرف آ کے کھانا کھاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم یہ اس بات کا اعلان نہ کر دو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. تو جس پر یہ اتنا تاؤ میں آیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر تھوکا اور ان کو جو ہے انتہائی مغلظات بکیں، جس پر اور متعدد موقعوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں نام لے کر بد دعا بھی کی، اور اس کو خود یہ بھی بتایا کہ تم مجھے جس دن مکہ سے باہر ملے اس دن میں تمہیں قتل کر دوں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس دن تم میرے سامنے جو ہے وہ ہاتھوں میں زنجیریں پہن کے بیٹھے ہوگے اور میں تمہارا سر اڑا دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو عقبہ جو ہے یہ وہ شخص تھا جو کہ پیورلی آؤٹ آف کاورڈنس، صرف اور صرف یہ سوچ کے کہ یہ یقیناً مر جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، یہ نہیں جانا چاہتا تھا. انتہا درجے کا بزدل انسان، صرف اور صرف بزدلی کی وجہ سے اپنی جو ہے یہ نہیں جانا چاہتا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ تو یقین نہیں کر رہے ہیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ کوئی رسول ہیں، ان کے اوپر کوئی کتاب اترتی ہے، ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہے، تو پھر آپ اس بات پر یقین کیسے کر رہے ہیں کہ جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ میں تمہیں مار دوں گا، اور آپ کو اتنا یقین، آپ کے دل میں ان کا اتنا رعب اور اتنا خوف کہ آپ کو پکا یقین اس بات کا کہ یہ کام ہو کر رہے گا، اس لیے آپ جانا ہی نہیں چاہتے، آپ جنگ پر بھی نہیں جانا چاہتے. تو یہ ان لوگوں کی نا، یہ جسے کہتے ہیں کہ نا اندر سے خود انسان کی سچائی پھوٹ رہی ہوتی ہے، مگر وہ جھوٹ بول بول کر اپنے آپ کو اتنا کنونس کر چکا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں جو میں جھوٹ بول رہا ہوں وہی اصل میں سچ ہے. وہ اپنے جھوٹ کو ہی سچ ماننا شروع کر دیتا ہے. یہ ان لوگوں میں سے تھا. آج کل بھی ایسے لوگ بہت پائے جاتے ہیں جو اتنا شدت ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کانسٹنٹلی اتنا بولتے ہیں کہ وہ ان کو خود ہی جھوٹ اور سچ میں تمیز ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں یہ جو جھوٹ ہی ہم بولتے آ رہے ہیں اصل میں یہی سچ ہے. تو یہ اسی طرح کا جو ہے وہ آدمی تھا. بہرحال اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی جو ہے نا وہ اس نے بھی اپنا سب سے بہترین اپنا مال و متاع خرچ کر کے اور ایک بہت ہی تیز ترین سواری جو ہے اس کا فوری طور پہ بندوبست کیا، اور اس کا بھی یہی تھا کہ میں ٹھیک ہے میں جو ہے وہ فوراً پلٹ کر آ جاؤں گا. اور کس طرح ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے علاوہ ایک شخص تھا امیہ بن خلف. یہ امیہ بن خلف کون تھا؟ یہ وہ شخص ہے جو کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہوا کرتا تھا اور ان پہ ہر طرح کے ظلم و ستم توڑتا تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے سائز کا انسان تھا، یعنی کہ کافی موٹا تھا، کافی بھدا تھا، اور اس کے لیے چلنا پھرنا، لڑنا جھگڑنا یا واریر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. بس یہ جو ہے کھاتا پیتا بہت فینسی گارمنٹس میں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اسپوائلڈ رچ بریٹس، بس اس کا بھی وہ حال تھا کہ ضرورت سے زیادہ پیسہ تھا اور بس اپنی عیاشی میں مگن اور گم. تو امیہ بن خلف کے ساتھ بھی کیا کیا، ابو جہل کو جب بھی پتہ چلتا تھا کہ ان میں سے کوئی شخص اس کا ارادہ نہیں ہو رہا جانے کا، تو وہ خود جا کے ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو ایسی مینیپولیشن کرتا تھا، کیونکہ ابو جہل جو ہے وہ ماسٹر مینیپولیٹر تھا. وہ ایسی مینیپولیشن کرتا تھا، وہ ایسے ان کے گرد باتیں کرتا تھا کہ یہ لوگ تڑپ جاتے تھے، اپنی انا میں آ جاتے تھے اور اپنی انا میں آ کے وہ کام کرنا جو ہے نا وہ کام کر گزرتے تھے. تو یہ جو ہے وہ نادی میں بیٹھا ہوا تھا. ابو جہل نے ایک پورا باقاعدہ پلان بنایا. وہ پلان بنا کے قریش کی نادی میں گیا اور وہ سیدھا عقبہ کے پاس گیا اور اس کو ایک بخور کا جو ہے نا وہ گفٹ دیا. بخور میں جو آپ خوشبو جلاتے ہیں، انسینس ہم اس کو کہتے ہیں،
اس کے نیچے کوئلہ رکھتے ہیں اور اوپر اس میں جو ہے وہ خوشبودار لکڑی ڈالتے ہیں یا سفوف ڈالتے ہیں تو اس کی خوشبو ہر جگہ پھیل جاتی ہے. مگر اس میں بھی خوشبوؤں میں نا یہ ڈفرینسیشن آپ کر سکتے ہیں کہ یہ خوشبو خواتین کے لیے ہے یا یہ خوشبو مردوں کے لیے. جیسے آج بھی ہم لوگ پرفیومز، لیڈیز پرفیومز الگ ہوتے ہیں اور جینٹس پرفیومز الگ ہوتے ہیں. تو اب ابو جہل جو ہے وہ یہ بخور لے کر گیا اور اس میں جو اس نے خوشبو رکھی وہ خواتین والی خوشبو تھی. اور اس نے جا کر جو ہے نا یہ فیمنن سینٹ کے ساتھ اس کو عقبہ بن ابی معیط کو کہا، امیہ بن خلف کو کہا کہ یہ لو میں تمہارے لیے جو ہے نا تم سے بہت ہی سوٹ کرتا ہوا تحفہ لایا، تمہیں تو یہی تحفہ سوٹ کرتا ہے. اب یہ سارکیسٹکلی ابو جہل اس کو کیا کہہ رہا ہے، اس کو یہ بتا رہا ہے نا کہ تم عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے کہ تم تو عورت ہی ہو تو بیٹھو، تم یہیں پر بیٹھو، تم تو مرد کہلانے کے قابل نہیں ہو. اور جب یہ شدید قسم کا جو ہے وہ اس میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور اس نے ابو جہل کو گالیاں دینی شروع کر دی اور اس کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دیکھ لو گے کہ اب کون عورت ہے اور کون نہیں ہے، اور تم دیکھ لو گے میری لڑائی کے جوہر بھی اور یہ وہ، اور میں جاؤں گا. اس نے جانے کا ارادہ کر دیا. اب یہ نادی میں یہ کہہ کر آ گیا. گھر آ کر اس نے کیا کیا، اپنی بیوی سے کہا تم جاؤ بازار جاؤ ابھی اور اسی وقت، اور میرے لیے ایسا ایک اونٹ ڈھونڈ کے لاؤ، ایسی سواری ڈھونڈ کے لاؤ جو کہ سب سے بہترین ہو اور سب سے تیز ہو، اس سے زیادہ تیز کوئی اور سواری ہی نہ ہو. تو میں ٹھیک ہے میں جاؤں گا، لیکن ذرا بھی اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو میں پیچھے پیچھے رہوں گا قافلے کے اور میں وہیں سے پلٹ آؤں گا. امیہ بن خلف نے کہا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کاورڈس کا عالم یہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں جا رہا اس ڈر سے کہ لوگ اس کو کیا کہیں گے. اب وہ خود بھی جا کے اپنے لیے وہ نہیں لے رہا، سواری نہیں لے رہا، بلکہ اپنی بیوی کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ جا کے میرے لیے سواری کا بندوبست کر آؤ. تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رہ سکتے ہیں واپس. تو پھر امیہ بن خلف نے اس کو یہی جواب دیا کہ نہیں تم فکر نہیں کرو، میں کوئی لڑنے وڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں بس پیچھے پیچھے رہوں گا قافلے کے، اور ذرا سا بھی کچھ ہوا تو میں وہیں سے پلٹ آؤں گا، میں آگے بڑھوں گا ہی نہیں. اور اس آدمی نے کیا بھی یہی، اس نے کیا بھی یہی کہ یہ پلٹا، وہاں سے آدھے رستے سے ہی پلٹا مگر پکڑا گیا. اچھا، پھر تفسیر سعدی جو ہے نا اس میں یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ سب لوگ مکہ چھوڑتے، مکہ سے باہر نکلتے، جب انہوں نے یہ پوری کی پوری آرمی اسمبل کر لی، انہوں نے کھانے پینے کا سامان، اور کھانے پینے کا سامان ان کا کیا تھا، ان کا ابھی میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گی کہ ان کی آرمی کی ڈیٹیلز کیا تھیں. تو بہرحال اس سے پہلے انہوں نے یہ جو بڑے بڑے حضرات تھے جن میں ابو جہل اور یہ سب شامل تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کا جو ہے نا وہ کپڑا پکڑا اور بیٹھ کے بڑی رقت کے ساتھ دعا کی. اور انہوں نے کیا دعا کی کہ یا اللہ، ہم دونوں آرمیز میں سے، ہم دونوں جو لڑائی کے گروپس آمنے سامنے ہونے جا رہے ہیں، قریش مکہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے جو بھی آپ کا پسندیدہ ہے نا، آج آپ اس کو فتح نصیب کریں، آج آپ اس کو فتح نصیب کریں جو بھی آپ کی نظر میں زیادہ عزت دار ہے، زیادہ نوبل ہے، زیادہ مقام رکھنے والا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ فتح دیں اور ان کی مدد کریں، اور آپ آسمانوں کے اوپر سے ان کی مدد کریں. اب ہم جانتے ہیں نا، اس بات کو یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، وہ قریش سب مانتے تو اللہ کو تھے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے پارٹنرز ایسوسیٹ کیے ہوئے تھے، لیکن وہ مانتے ایک اللہ کو ہی تھے. تو یہ بھی اسی اللہ کو وہ خانہ کعبہ کا جو ہے کپڑا پکڑ کے کسوا، اور اس کو پکڑ کے اور اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قرآن میں مینشن کی ہے. اگر اب آپ جس طرح ہم ابھی تک بات کر رہے تھے سورہ بقرہ کی، کہ آپ یہ سیرہ سنتے جاؤ ساتھ ساتھ سورہ بقرہ پڑھیں، دیکھیں آپ کو کیسی سمجھ میں آئے گی. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب آپ سورہ انفال پڑھیں، جہاں پر غزوہ بدر ہے. اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ڈیٹیل میں دیا ہے، اور ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جو کہ عام طور پہ کسی کو نہیں معلوم ہو سکتی، جو کہ علم الغیب ہے، کہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں. ہر چیز بڑی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس کا ریفرنس دیتے ہوئے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس دعا کا ریفرنس دیا انہوں نے سورہ بقرہ میں، اور سورہ انفال میں، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 19 ہے. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارا فیصلہ آ چکا. یعنی کہ یہ انہوں نے جو دعا مانگی تھی، جو میں نے ابھی آپ سے رقم کی،
وہ اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارا فیصلہ آ چکا، اور اگر باز آؤ تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور اگر پھر بھی یہی کرو گے تو ہم پھر یہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت ذرا بھی کچھ کام نہیں آئے گی اگرچہ وہ بہت ہوں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ہے نا سورہ انفال کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس ریفرنس میں آئی کہ یہ قریش کو جواب تھا، کیونکہ بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی، بالکل قبول کی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والے، حمیت والے، زیادہ مرتبے والے، رتبے والے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے مقابلے پر تو کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وکٹری دی، ان کو ہر طرح سے وکٹری دی، اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، ان کی آسمانی مدد بھی کی۔ تو جناب قریش کی جو آرمی تیار ہوئی اس میں تقریباً 1300 افراد تھے۔ کہاں مسلمانوں کی وہ چھوٹی سی آرمی 313 والی، اور کہاں 1300 افراد، اور یہ کوئی آپس میں بہت زیادہ یونائٹڈ نہیں تھے کہ یہ آرمی جو ہے وہ، مگر یہ بہرحال باقی ان کے پہلے ان سے جتنی بھی ان کی لڑائیاں جنگیں ہوئی تھیں اس کا بہرحال یہ ریکارڈ توڑ رہے تھے، پھر بھی حالانکہ یہ آپس میں اتنے یونائٹڈ نہیں تھے۔ 100 کے قریب تو گھڑ سوار تھے، اور جو کہ فلی ریڈی، اور 600 لوگ ایسے تھے جو کہ فلی آرمرڈ، فلی جن کے پاس جو ہے ان کے تمام ویپنز تھے، تمام مطلب زرہ میں اوپر سے نیچے تک وہ لدے ہوئے تھے، ان کے پاس سواری تھی، اس طرح سے یہ لوگ تیار تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہتے 400 یا 600 کے قریب اونٹ اپنے ساتھ رکھے تھے۔ یہ اونٹ نہ صرف یہ کہ سواری کے لیے تھے بلکہ ان کا کھانا، ان کا طعام کے لیے بھی تھے، کیونکہ یہ لوگ ہر روز تقریباً 10 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، اور اس سے جو ہے پوری کی پوری آرمی کا کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیسے اتنی بڑی آرمی، اس دور کے حساب سے بھی جو اس وقت کی سب سے بڑی آرمی تھی، اور اتنی ویل اسٹیبلشڈ، اور کہ جو ہے وہ ہر چیز میں ریڈی، بیسکلی 24 گھنٹے میں کیسے تیار ہو گئی۔ اگر ان لوگوں کا جو ہے جو لوگ اس بات کو بیس بناتے ہیں اور کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہائی وے رابر بن گئے تھے، تو وہ کیسے جو ہے وہ اگر وہ ہائی وے رابر بن گئے تھے تو یہ لوگ کیا تھے؟ یہ کس طرح کسی بھی ملک کی آرمی اس طرح 24 آورس کے نوٹس پہ اس طرح تیار ہو کے بیٹھتی ہے کہیں پہ؟ اور یہ تو صرف ایک خاندان، ایک قبیلہ، ایک شہر، دوسرے ایک شخص کے خلاف، ایک چھوٹے سے گروپ کے خلاف یہ اس طرح سے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وجہ تھی، بہت بڑی وجہ تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ لوگ یہ تیاریاں کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ ان کی لائف لائن کاٹنا چاہتے تھے، ان کے کاروانوں پر حملہ کر کے۔ اور یہ حملہ جو ہے یہ کسی کے کاروان پہ اور نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف قریش کے کاروانوں پہ یہ حملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کی نیت تھی، اور کسی قبیلے کے، کسی شہر کے، کسی کاروان پہ، کسی پہ کوئی حملہ نہیں کبھی بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سورہ انفال میں جو ہے نا وہ اس چیز کو بھی رقم کیا ہے کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ تم کو لگتا ہے کہ ان کے دل آپس میں ایک ہیں، مگر تم کو لگتا ہے کہ یہ سب ایک جماعت ہیں، مگر ان کے دل آپس میں کمپلیٹلی ڈس یونائٹڈ ہیں، ایک سے نہیں ہیں، ایک مقام پر نہیں ہیں۔ تو مکہ، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سچویشن ہے وہ بھی ہمیں سورہ انفال میں بتائی۔ تو مکہ سے باہر نکلتے ہوئے ان میں سے اچانک کسی نے توجہ دلائی، اپنے ایک پرسنل سول میٹر کی طرف توجہ دلائی کہ ہم سب لوگ مکہ سے نکل کر جا رہے ہیں، اور ہم مکہ کو ڈیفنس لیس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیچھے جو ہمارے دشمن ہیں، ظاہر ارد گرد کے دوسرے قبیلے اور بڑے قبیلے بھی تھے جو کہ دشمن تھے قریش کے، وہ ہم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم واپس آئیں تو مکہ ہمارے ہاتھوں میں ہی نہ ہو، ہماری بیویاں، بچے اور ہمارے گھر بار سب کچھ لٹے جا چکے ہوں، اور ہم جو ہے وہ اکیلے تنہا ہوں، ہم خود تو جو ہے وہ کامیابی کا جھنڈا اٹھا کے لائیں، اور یہاں آ کے پتہ چلا کہ ہم بری طرح سے جو ہے وہ لٹے پٹے۔ اور اس بات کو انہوں نے اکنالج کیا، ایک دم سے یہ پوری آرمی رک گئی، انہوں نے کہا ہاں واقعی یہ بات تو ہے۔ اب اس کے پیچھے قصہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے قصہ یہ تھا جناب کہ تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات تھی یہ، اس واقعہ بدر سے، کہ قریش
کہ ایک آدمی نے نا بنو بکر کا کوئی آدمی مار دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا کبھی وہ نہیں دیا گیا، اس کا کبھی ہرجانہ نہیں دیا گیا، یعنی کہ وہ معاملہ کبھی سورٹ آؤٹ نہیں ہوا، اس کا خون بہا نہیں دیا گیا یا اس کی بہاف پہ سزا نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے بنو بکر اور قریش کے درمیان ہر وقت جو ہے نا وہ ٹسل رہتی تھی، مطلب کسی بھی وقت جنگ چھڑ جانے کا خطرہ تھا ان کے بیچ میں۔ اور بنو بکر کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی، ابھی آپ کو میں یاد دلاتی ہوں کہ بنو بکر کا ہم نے پہلے کہاں ذکر کیا تھا۔ مطلب یہ معاملہ طے پایا 15-20 سال پہلے، اور ریسنٹ ہی بہت عرصہ نہیں گزرا تھا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک بڑا ہی کوئی قریش کا بڑا ہی خوبصورت کوئی ہینڈسم ینگ پرنس کہہ لیں آپ، وہ بنو بکر کے علاقے میں چلا گیا، اور اس کو دیکھ کے جو بنو بکر کے لوگ تھے انہوں نے موقع غنیمت جانا، اور ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ کوئی پرنس ہے، یعنی لیٹر آن اس نے کسی قبیلے کی سرداری کرنی ہے اور یہ اتنا خوبصورت ہے اور سارا کچھ، تو انہوں نے اس کو مار دیا، ناحق خون کیا، بالکل ایک کمپلیٹ انوسنٹ سول کی، اور کہتے ہیں کہ یہ 16-17 سال کا بالکل نوجوان لڑکا تھا جس کو بالکل بغیر کسی وجہ کے مارا گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کو مار دیا، بلکہ آ کے اس کے بعد وہ اس کے بلڈیڈ جو کپڑے تھے وہ لے کر آئے، اور انہوں نے لے جا کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، اور کہا کہ یہ ہم نے بدلہ لے لیا، وہ جو 15-20 سال پہلے تم لوگوں نے ہمارا بندہ مارا تھا اور اس کا ہمیں خون بہا نہیں دیا، تو آج یہ اس کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ اس بچے کا یا اس جو یہ لڑکا تھا، وہ اس کا اتنی بری طرح سے انہوں نے اور اتنا کولڈ بلڈ میں اس کا مرڈر کیا گیا بغیر کسی وجہ کے، کہ اس کے ورثاء جو خاندان والے تھے وہ بھی بہت زیادہ اس پر جو ہے وہ تپ گئے، اور بیسکلی بالکل سول وار ہونے کا جو ہے وہ تھا کہ ان میں سے ایک شخص گیا اور جا کر اس نے اس سردار کو مار ڈالا جس نے اس بچے کو مارا تھا۔ اور اس طرح ان لوگوں کی جو ہے نا وہ ایک تو میرا مارے اور میں تیرا ماروں، اور اس طرح کرتے کرتے انہوں نے یہ ایک پوری سول وار بن چکی تھی۔ تو قریش کو سب سے زیادہ خوف اور خطرہ اس وقت بنو بکر سے تھا کہ بنو بکر جو ہے وہ حملہ نہ کر دیں، اگر ہم مکہ سے نکل رہے ہیں باہر تو کہیں یہ ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ تو یہ انہوں نے گڑھا مردہ نکالا ایک طرح سے، اور اس کو اور قریب تھا کہ ان میں سے بہت بڑا گروپ جو ہے نا لوگوں کا وہ واپس ہو جاتا، وہ پلٹ جاتا، اس میں سے اپنے آرمی میں سے ٹوٹ جاتا، اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ نہیں ہم لوگ واپس جاتے ہیں اور ہم نہیں یہ کر سکتے، ہم لوگ جو ہے نا وہ یہ اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے مکہ کو بے شکلی۔ لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے کہ یہ چیز شیطان کو برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان ان کے ساتھ ہے، سارے قریشیوں کے ساتھ ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ کسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں جا کے، اور یہ لڑائی نہ رکے۔ تو شیطان اتنا ڈیسپریٹ ہوتا ہے کہ وہ انسانی شکل میں ان کے پاس آتا ہے، اور وہ کس کی شکل میں آتا ہے؟ وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آتا ہے۔ سراقہ بن مالک جو ہے وہ بنو کنانہ سے تھا، اور بنو کنانہ بنو بکر کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، وہ اس کے سرداروں میں سے تھا۔ اب آپ کو یاد آیا کہ سراقہ بن مالک کون تھا؟ سراقہ بن مالک وہ شخص تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو اس نے آلموسٹ ان کو پکڑ لیا تھا، اور یہ اس ریوارڈ کے چکر میں جو کہ ابو جہل نے اور مکہ والوں نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص ان کو پکڑ کے لائے گا زندہ یا مردہ، اس کو ہم 100 لال اونٹ جو ہے وہ ہم اس کو تحفتاً دیں گے۔ تو سراقہ بن مالک اس انعام کی لالچ میں ان کے پیچھے گیا تھا اور ان کو پا لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر اس کے جو گھوڑا تھا اس کے پاؤں زمین میں دھسا دیے تھے، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چھوٹا سا پارچمنٹ لیا تھا اپنی جو ہے نا وہ کہ مجھے بخش دیا جائے گا، وہ لکھوایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ شخص مسلمانوں کے واپس آ گیا۔ یہ شخص تھا سراقہ بن مالک۔ اس وقت ہم نے بنو بکر قبیلے کا ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ مکہ سے کچھ فاصلے پر باہر کی جانب رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جناب سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا شیطان، اور ہمیں معلوم ہے کہ شیاطین کسی کی بھی شکل لے سکتے ہیں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی شکل میں ہمارے سامنے شیاطین آ سکتے ہیں۔ تو جناب یہ آیا سراقہ بن مالک کی صورت میں ان کے سامنے اور کہنے لگا
کہ تم لوگ کس بات پہ پریشان ہو رہے ہو، دیکھو میں تو خود تم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں، اور میں تم لوگوں کو اس بات کا پورا پورا یقین دلاتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں تو پیچھے سے میرے قبیلے کا کوئی شخص تم لوگوں کو کے قبیلے کو یا مکہ کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. تمہیں کسی بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں ان کا سردار جو ہے وہ تمہارے ساتھ جا رہا ہوں. تو جناب یہ ہوا کہ یہ لوگ سارے کے سارے اس وجہ سے جسے کہتے ہیں نا ایک سکون میں آ گئے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ سردار ہے اور یہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے، تو پھر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اب کوئی مکہ کے اوپر حملہ کرے گا. تو ہم اب اطمینان سے ہم ایک ہی طرف فوکس کرتے ہیں، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم وہی کریں گے. اور یہ شیطان کی چال تھی کہ وہ اس قدر شدید جو ہے وہ ڈیسپریٹ تھا کہ کسی طرح سے اس وقت بس جو ہے وہ مسلمانوں کو ختم کیا جا سکے کسی بھی طرح سے، اور کہ وہ خود ان کے بیچ میں آ کے شامل ہو گیا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انفال کی اگین والا ہے، جس وقت شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما کر دیا، یہ والی آیت ہے 48 سورہ انفال کی. اور جس وقت شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما کر دیا اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی بھی غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا حمایتی ہوں. پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھرا اور کہا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں ایسی چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ایون جو آگے ہونا تھا وہ بھی بتا دیا ہمیں کہ دس از واٹ ہی ڈیڈ، کہ وہ ان کے بیچ میں آیا، پہلے ان کا حمایتی بنا، ان کو یقین دلایا کہ او تم لوگ زبردست آرمی، ان کا مورال بڑا ہائی کیا. اس سے پہلے تو ایسی کبھی آرمی بنی نہیں عرب میں، اور اس کے سامنے تو کوئی ٹکنے والا نہیں، کچھ نہیں، یہ تو ضرور جیتیں گے ہی جیتیں گے. اور ان کے ساتھ گیا لڑنے کے لیے اور ان کو بتایا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم لوگوں کو کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آخری ٹائم پہ کیا ہوا، یہ آخری پارٹ آیا کا جو ہے ہم یہیں پہ اس کو پاز کریں گے اور یہ اس وقت دیکھیں گے جس وقت یہ ٹائم آئے گا بدر میں، ٹھیک ہے نا، جس وقت یہ ٹائم آئے گا. تو جناب ابو جہل جو ہے وہ اس آرمی کا 1300 لوگوں کی آرمی کا انڈسپیوٹڈ لیڈر، جس میں کہ 100 گھڑ سوار. اب آپ کو پتہ ہے نا آرمی کے اندر ڈفرینٹ رینکس ہوتے ہیں، کچھ لوگ خالی تیر انداز ہیں، کچھ لوگ گھڑ سوار ہیں، کچھ لوگ پیدل کیولری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نے جو ہے وہ اونٹوں پہ سوار ہونا ہوتا ہے. تو ان کے پاس فل آرمی جس میں کہ 600 آرمرز، 400 سے 600 کیملز، اسی طرح اتنے ہی گھوڑے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ اپنے ساتھ اور کیا لے کر گئے، یہ اپنے ساتھ انٹرٹینمنٹ کا سامان بھی لے کر گئے. یہ گانے بجانے والی عورتوں کو لے کر گئے جو کہ ناچ گانا کرتی تھیں، دل بہلاتی تھیں، یہ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ لے کر گئے اپنے ساتھ. اور غلاموں کو، جو سارے غلام تھے جنہوں نے، کسی نے کھانا پکانا تھا، جس نے ان کو سرو کرنا تھا یا جو کچھ بھی کرنا تھا، تو ان کی فوج میں صرف لڑنے والے نہیں تھے، یہ سب لوگ بھی شامل تھے، اتنے زیادہ. اور سورہ انفال کی آیت نمبر 19 پر ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت 19 جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس میں ان لوگوں کی اس حالت کا بھی بیان فرمایا کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، تمہارا فیصلہ تو آ چکا ہے، اور بازو آؤ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر باز آ جاؤ تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم پھر یہی کریں گے. تمہاری جمعیت ذرا بھی کام نہیں آئے گی اگرچہ وہ بہت ہوں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اب یہ ساری آرمی تیار ہو گئی، ان کی دعائیں بھی ہو گئیں، ان کا سامان بھی تیار ہو گیا. اب یہ مکہ سے کوچ کر گئے، نکل گئے باہر، اب یہ جا رہے. اب ہم اپنا کیمرہ شفٹ کرتے ہیں ابو سفیان کے قافلے کے اوپر. ادھر ابو سفیان کا قافلہ، جب ابو سفیان نے دیکھا کہ وہ اس ریڈ زون سے باہر نکل گیا، وہ اس جگہ سے باہر نکل گیا جہاں پہ کہ اب اس کی قافلے کو خطرہ تھا کسی بھی قسم کے حملے کا، تو اور وہ گرین زون میں آ گیا ہے، تو اس نے فوری طور پر پھر ایک اور قاصد بھیجا مکہ کی طرف، اور اس کو کہا کہ تم بھی تیز رفتاری سے جاؤ اور ان کو کہو جا کے کہ اب ہمیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم سیف زون میں آ گئے ہیں، ہم نکل آئے ان کے، اور ہم بہت جلد مکہ پہنچنے والے ہیں.
تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نے اگر کوئی بھی تیاریاں کی ہیں، کوئی بھی گارڈز آپ بھیج رہے ہیں، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ بے شک اس کو روک لیں، ہمیں اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خبری جب پہنچا، یہ خبری اس وقت پہنچا جب قریش مکہ سے تقریباً 1-2 دن کے فاصلے پر نکل چکے تھے، اور کہ قریش 3 دن کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے مکہ سے قریش، اور یہ وہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ تو اس خبری نے جا کے جو ہے عتبہ بن ربیعہ سے کہا، اور یہی جو قریش کے بڑے سرداران تھے، ابو جہل وغیرہ، ان سب کو اس نے جا کے کہا کہ ابو سفیان کا یہ میسج ہے کہ اب آپ لوگوں کو کوئی چڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی اب ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے، ہم پہنچنے والے ہیں کچھ دنوں میں، تو آپ لوگ آرام سے واپس چلے جائیں۔ اب عتبہ بن ربیعہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا چلو جی خطرہ ٹل گیا، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واپس جو ہے وہ چلنا چاہیے، جنگ بندی کا اعلان کر دینا چاہیے۔ لیکن پھر وہی ہوا، ابو جہل دی ماسٹر مینیپولیٹر وہ آڑے آ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، ہم تو پھر بھی جائیں گے، ہم ہر حالت میں جائیں گے، اور یہ سارا ساز و سامان جو ہم نے اکٹھا کیا ہے، آخر یہ ہم نے دکھانا بھی تو ہے، پورے عرب کے اوپر اپنی دھاک بھی تو بٹھانی ہے، ہم اتنے اونٹ لے کر جا رہے ہیں، ہم نے یہ کھائیں گے پیئیں گے، نہیں بھی ہوتی کوئی لڑائی، ان سے آمنا سامنا نہیں ہوتا تو بھی کیا، سمجھو کیمپنگ کرنے جا رہے ہیں ہم، جو ہے وہ بہت مزہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم رات کو اپنے یہ گانے بجانے سنیں گے، اور جو ہم اپنے ساتھ انٹرٹینمنٹ کا سامان لائے ہوئے ہیں، شرابیں پئیں گے، اپنے کیمپس لگائیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، موج کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ دیور لائک ایسا نقشہ کھینچا ابو جہل نے کہ بھائی ہم تو انٹرٹینمنٹ کی غرض سے جا رہے ہیں، اگر ایسا ہو بھی گیا تو بھی ہم واپس نہیں جا رہے، ہم نے تو دھاک بٹانی ہے سارے قبیلوں پر، پورے کے پورے عربیہ کے اوپر، کہ دیکھو کیا عالی شان ان کی جو ہے وہ فوج ہے، اور کتنی ان کے پاس پاور ہے کہ یہ لوگ اتنی جلد جو ہے وہ کسی معاملے میں تیار ہو کے جنگ کے لیے تیار ہیں، ان کے سامنے تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح جو ہے وہ یہ لوگ آگے بڑھتے رہے، یہ باز نہیں آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار عتبہ بن ربیعہ جو ہے نا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے بار بار جنگ بندی کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب سے ہی یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے، وہ ہر بار کسی نہ کسی طریقے سے وہ جنگ بندی کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اس میں بھی جو ہے نا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مشیت تھی، کیونکہ یہ فوج یا یہ جو لڑائی تھی، یہ جنگ جو تھی، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منشا ایسا شامل نہیں تھی، یا مسلمانوں کی کوئی منشا شامل نہیں تھی، یہ پیورلی اللہ تعالیٰ کے ڈیسیجن تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایونٹس اس طرح سے انفولڈ کیے کہ یہ کسی طرح سے کہ یہ دونوں فوجیں جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوئیں، اور ان کے اختلاف کو اور مسلمانوں اور قریشیوں کے جو کچھ ہو رہا تھا اس کو پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور میں اس کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر تم دونوں فوجیں چاہتی کہ اپنی مرضی سے لڑنا تو بھی لڑ نہ سکتی تھیں، مگر تم دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، مگر اللہ کی مرضی تھی کہ تمہارا آمنا سامنا ہو اور تم لڑو۔ تو اس سورہ انفال کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی ان دونوں فوجوں کا، ان کا بھی اب مائنڈ چینج ہو چکا ہوا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمارا قافلہ بچ کے نکل گیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ٹائم سے وہ تو جنگ کی نیت سے نکلے ہی نہیں، وہ تو قافلے لوٹنے کی نیت سے نکلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کلیئرلی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دونوں ہی نہیں چاہتے تھے، دونوں ہی فوجیں نہیں چاہتی تھیں کہ آپس میں لڑیں، مگر اللہ کی مرضی تھی کہ تمہارا آمنا سامنا ہو۔ ایک اور انسیڈنٹ جو ہوتا ہے یہ قریش کی آرمی کے ساتھ، جب یہ جعفہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، یہ پوری کی پوری آرمی جعفہ میں پہنچتی ہے، تو بنو ہاشم کا ایک بہت ہی جواں سال سا لڑکا وہ ایک اور خواب دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے وہاں پر کیمپ کیا ہوا ہے، اب ظاہر ہے یہ آرمی جو کانسٹنٹلی تو نہیں آگے بڑھتی تھی، ہو سکتا ہے رات کو وہیں پہ کیمپ کرتے ہوں، پھر دن بھر سفر کرتے ہوں، یا الٹا دن بھر جو ہے وہ سفر نہ کرتے ہوں، دن بھر کیمپ کرتے ہوں، رات کو سفر کرتے ہوں۔ بہرحال یہ لوگ جعفہ کے مقام پر تھے کہ جب اس بچے نے، اس جواں سال لڑکے نے بھی ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب کے بعد ایک دم سے اٹھ کے بیٹھا اور بہت ہی شوق میں تھا اور بہت ہی خوفزدہ تھا، اور اس نے جو ہے وہ زور زور سے بولنا شروع کر دیا کہ جو ہے میں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا خواب تھا؟ تو لوگوں نے سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے، ایک منادی کرنے والا شخص آیا ہے، جو کہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، ہماری طرف آیا ہے،
اور اس نے آتے ساتھ ہی اناؤنس کرنا شروع کر دیا ہے کہ عتبہ مارا گیا، ربیہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو الحکم بن ہشام مارا گیا، اور جو ہے امیہ بن خلف مارا گیا، اور اس طرح ایک ایک کا نام لے کر جو ہے وہ منادی کرنے والا یہ سب بتا رہا ہے، قریشیوں کے نام لیتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے وہ بھی مارا گیا، وہ بھی مارا گیا، اور اس نے اپنے اونٹ کی کوہان کو کاٹ ڈالا ہے، اور جو اس نے اونٹ کی کوہان کاٹی اور وہ اونٹ جو دوڑ رہا ہے تو اس کا جو خون ہے وہ ہر خیمے کے اوپر، یہ جو ہمارا خیمے ہیں لگے ہوئے یہاں پہ جوفا میں، ہر خیمے میں اس کا اونٹ کا خون جو ہے نا وہ لگ گیا ہے۔ تو یہ نوجوان بہت ہی خوف کی حالت میں اٹھا اور اٹھ کے اس نے یہ خواب بیان کیا، اور ایز یوزول ان لوگوں کی ہٹ دھرمی، ان لوگوں کی ایگوئسٹک وہ سارا کچھ، کہ ابو جہل نے اس کا مذاق اڑایا، مذاق بنایا اور کہا کہ تم تو پہلے مطلب تم ویسے اتنے چھوٹے ہو اور تم ڈر گئے ہو، اب ہم تو ابھی تک کسی لڑائی کے مقام پر بھی نہیں پہنچے اور تم پہلے ہی ڈر گئے ہو، اور یہ وہ۔ بہرحال اس بچے کو بھی اگنور کر دیا گیا کمپلیٹلی، اور یہ فوج آگے بڑھتی رہی۔ اب ہم جاتے ہیں بیک ٹو دا سین 1، مسلمانوں کی فوج جو کہ کہاں ہے اس وقت۔ مسلمانوں کو جناب کوئی کلو نہیں تھا، نکل تو گئے تھے وہ بھی مدینہ سے، دور آ گئے تھے، لیکن ان کو اس بات کا ابھی تک کوئی علم نہیں ہے کہ مکہ سے پوری کی پوری فوج چل پڑی ہے، 1300 لوگوں کی فوج چل پڑی ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ اپنی دھن میں یہی سوچتے جا رہے تھے کہ ہم تو قافلہ پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے، اور آسان شکار کے حوالے سے یہ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ 40 آدمی ہیں صرف اور صرف اس قافلے کے ساتھ، اور ہم اتنے سارے، ہم اٹس این ایزی پرے، ہم اس کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ پکڑ لیں گے۔ اب اس ضمن میں پہلی نریشن جو ہمیں ملتی وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ جنگ ہو رہی ہے، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت ملنے سے پہلے بھی سچے خواب آیا کرتے تھے، تو خواب ان کا سچا ہونا ناٹ اے بگ ڈیل، یہ تو بہت ہی مطلب وہ بات ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ ہاں مگر بات یہ کہ ہماری کتابوں میں اس کی کوئی سند نہیں ہمیں ملتی کہ کسی صحیح احادیث سے متواتر روایت سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ اسی وقت کی بات ہے، شاید کسی اور وقت کی بات بھی ہو، تو اس لیے ہم اس کو نریشن 1 کہہ رہے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ لڑائی ہوتے ہوئے، جنگ ہوتے ہوئے جو ہے پوری کی پوری دیکھی، اور انہوں نے جب وہ اٹھے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر جو ہے وہ تم لوگوں کا سامنا مکہ کی فوج سے ہو جائے، قریش کی فوج سے ہو جائے بجائے اس قافلے کے، تو تم لوگ کیا کرو گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر انہوں نے ڈائریکٹلی یہ بات اوپن کر دی کہ نہیں جی فوج آ رہی ہے، تو ایک دم سے مسلمانوں میں بے چینی پھیل جائے گی، کیوس ہو جائے گا، اور مسلمان بدک بھی سکتے ہیں اس سے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کرتے کہ انہوں نے ایک سوال کے طور پر جو ہے وہ لوگوں سے پوچھا، تمام جو اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے 313 یا 15 یا 17 لوگ، ان سے پوچھا کہ اگر تمہارا سامنا قافلے کے بجائے فوج سے ہو جائے تو کیا کرو گے؟ تو یہ لوگ ایک دم سے ڈر گئے، گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو بالکل بھی تیار نہیں ہیں، ہم لوگ تو اس طرح سے لوڈڈ نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہیں، ہم تو بالکل کسی جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے ہی نہیں ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور پھر اگلے دن یا اگلے پہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کچھ دیر کے بعد، ہم نہیں جانتے کتنا فاصلہ، کس دورانیے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام سے یہی سوال کیا، اور اس دفعہ ان کا جو رسپانس تھا وہ پچھلے رسپانس سے بھی زیادہ تھوڑا سا ریجڈ تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگ بالکل نہیں کر سکیں گے، اور ہم بالکل تیار نہیں ہیں، وہ زیادہ فرم تھے، زیادہ ریجڈ ہو گئے تھے۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ ان کو شاید یہ لگنے لگا کہ یہ لوگ شاید ان کا ساتھ نہ دیں، یہ اینڈ ٹائم پہ چھوڑ کے بھاگ جائیں، جب ان کو پتہ چلے کہ ہم جس قافلے کے پیچھے آئے تھے وہ تو گزر چکا ہے، اور یہ تو پوری کی پوری قریش کی فوج تیار ہے اور وہ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں سورہ انفال میں بڑی خوبصورتی سے یہ والا جو مسلمانوں کا ٹائم پیریڈ تھا کہ جس میں یہ لوگ بالکل خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، اس کو سورہ انفال کی آیت نمبر
4 سے لے کر 8 تک جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے، 5 سے. جیسے تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے سچائی کے ساتھ نکالا، بے شک ایک جماعت مسلمانوں میں سے ناپسند کرنے والی تھی، وہ تجھ سے حق بات میں اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں. اور جس وقت 2 جماعتوں میں سے ایک کا اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا اور وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ ہو وہ تمہیں ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کو جڑ سے کاٹ دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو یہ اسٹیٹ آف مائنڈ تھی مسلمانوں کی بھی، اس کو بڑا خوبصورتی سے بیان کیا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ جیسے ان لوگوں کو جان بوجھ کے ہانکا جا رہا ہو ان کی موت کی طرف. اتنے خوف زدہ تھے مسلمانوں میں بھی، صحابہ کرام میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر بھی مسلمان کہا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی، ان کی اس نیت کی جو ہے نا وہ سزا نہیں دی یا ان کو ریپریمانڈ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو مسلمان ہی کہا ہے، شاید اس لیے کہ یہ بالکل پہلی دفعہ تھا کہ ایسا ہونے جا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پلان جو ہے وہ بالکل ان مسلمانوں کے پلان سے بالکل ڈیفرنٹ تھے. بہرحال یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں. یوم بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے، جیسے کہ اس آیت میں ہم نے ابھی سنا کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے تھے کہ حق کو باطل سے علیحدہ کر دیں اور کافروں کو جڑ سے کاٹ دیں. تو اس وجہ سے یوم بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے. لیکن کافی لوگوں کی اس بارے میں یہ آئی ڈونٹ نو اس کو منافقت کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کو منافقت نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو معاف فرمایا، ان کو مجرم کہا، ان کو منافق نہیں کہا. اور منافقت اصل میں جو منافق تھے، منافقین تھے، وہ جنگ بدر کے بعد ظہور پذیر ہوتے ہیں مدینہ میں. اس سے پہلے جو ہے مدینہ میں منافق نہیں ہیں. اس سے پہلے تک ہاں مشرک ہیں، منافق نہیں ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھوڑے سے ایجیٹیٹڈ ہوئے. انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے. انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور کیمپ سے باہر نکل گئے، خود اسکاؤٹنگ پر نکل گئے، خود دیکھنے کے لیے حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکل گئے. اور شاید یہ پوری سیرہ میں دس واز دا اونلی ٹائم جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نکل کر جا کے اسکاؤٹنگ کر رہے ہیں. تو سراغ رسانی کے لیے گئے، اور ان کو جو ہے جو ڈیزرٹ تھا، جو آگے کافی دور جا کر انہیں ایک شخص ملا، ایک بدو سا ملا وہاں پہ. اور یہ اس زمانے میں یہ بدو جو تھے نا، یہ خبر رسانی کا کام ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ کرتے تھے. ظاہر ہے کہ کوئی فون یا ٹیلی گرافس یا ٹیلی گرامز یا کچھ بھی ایسا نہیں تھا. تو یہ رستے میں آتے جاتے جب آپ کسی ایسے بدو سے ملتے تھے تو آپ سے پوچھتے تھے ہاں بھائی کہاں سے آ رہے ہو، کیا نام ہے، کس قبیلے سے ہو، کیا دیکھ کر آ رہے ہو. تو وہ ان کو نیوز دیتا تھا اور اپنی وہ نیوز بتاتے تھے. اسی طرح مطلب دونوں طرف سے یہ نیوز ادھر سے ادھر کرتے تھے. تو بہرحال یہ بھی ایک بدو تھا، اور یہ ان کو ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو. اور انہوں نے اس بدو سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی انفارمیشن ہے قریش کے بارے میں، یا ان کی کسی فوج کے بارے میں، یا ان کے کسی قافلے کے بارے میں تمہیں کوئی انفارمیشن ہے؟ تو اس بدو نے کہا کہ بھائی تم لوگ کون ہو، پہلے اپنا تعارف کرواؤ، تم لوگ کون ہو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میرا وعدہ ہے ہم تمہیں ضرور بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، لیکن تم ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ یہ کیا ہے. مگر یہ بدو بھی بڑا کوئی سمجھدار سا تھا، اس کو اندازہ تھا کہ یہ کس قسم کے سچویشن ہو رہی ہے علاقے میں. تو یہ ان سے اس بات پہ بضد رہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ ہو کون. بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح اس کو راضی کر لیا اور یہ بتانے پہ راضی ہو گیا. تو اس بدو نے کہا کہ بھائی ہمیں خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس دن فلاں دن اور فلاں تاریخ کو یثرب سے، مدینے سے نکلے ہیں، جو کہ بالکل صحیح تھے. ظاہر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے سامنے حاضر، اس کو نہیں پتا کہ جس شخص سے بات کر رہا ہے وہ کون ہے، لیکن وہ جو اس نے بتایا کہ یہ لوگ اس دن نکلے ہیں وہاں سے، وہ وہی دن تھا، واقعی اسی دن ہی نکلے تھے. تو اگر میری خبر سچی ہے تو اس وقت یہ لوگ بدر کے قریب یا بدر میں ان کا کیمپ لگا ہوا ہوگا، یہ وہاں پر جو ہے وہ اپنے خیمے لگا کے بیٹھے ہوں گے. یہ بات بھی درست تھی.
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اسی طرف بڑھ رہے تھے اور وہیں پر اسی کے قریب ان کے کیمپس تھے. اور پھر ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ مکہ کی فوج فلاں فلاں دن کو نکلی ہے مکہ سے، اور اگر یہ خبر درست ہے تو اس وقت یہ لوگ بھی جو مکہ کی فوج ہے ان کا کیمپ فلاں جگہ پر لگا ہوگا، وہ وہاں تک پہنچے ہوں گے. اور یعنی کہ اور وہ تھا بدر سے ایک دن کے فاصلے پر، کیونکہ ہم نے بات کی تھی نا کہ بدر ایسا مقام ہے جو کہ مدینہ سے 150 کلومیٹر ہے، مکہ سے 250 کلومیٹر ہے، تو بہت دور مکہ سے بھی نہیں ہے مدینہ سے، لیکن مدینہ سے تھوڑا زیادہ کلوز ہے. تو اور جو اس نے یہ خبر جو دی یہ بات بھی بالکل سچی تھی. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بدو جو تھے ان کی خبر رسانی کا کام کس قدر جو ہے وہ ایکوریٹ تھا، اور ان کے اندازے جو تھے وہ کس قدر ایکوریٹ تھے کہ اس نے جو باتیں کی کہ بس اس کو یہ خبر ملی کہ فلانے دن جو ہے وہاں سے نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فوج، اور فلانے دن قریش مکہ اور ان کی فوج وہاں سے نکلی. تو یہ خبر جو ہے ہی واز لٹرلی جسٹ لائک ڈیڈ آن ود ہز انفارمیشن. ٹھیک ہے نا. اب اس نے پوچھا کہ ہاں بھائی اب میں نے تو بتا دیا، اب تم بتاؤ کون ہو بھائی تم لوگ، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا نحن من الماء، یا اس کا مطلب ہے کہ ہم پانی میں سے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ کیا، یعنی کہ اس کو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، اور جو کہا وہ بھی سچ تھا، وہ بھی جھوٹ نہیں تھا. توریہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے سچ سے ایک سچ کو چھپانا، کہ آپ جو ہے وہ آپ اصل انفارمیشن کو ڈسکلوز نہیں کر رہے مگر آپ جھوٹ بھی نہیں بول رہے. ٹھیک ہے. اور یہ توریہ ہم بار بار دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے میں. تو ہم شاید یہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصوں سے ملتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار توریہ کا استعمال کیا، جس میں ایک بار وہ بھی تھی کہ جب حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ وہ جا رہے تھے اور ان کو نمرود کے فوجیوں نے پکڑ لیا، تو انہوں نے سارہ سے کہا کہ ان کو یہ مت بتانا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، بلکہ یہ بتانا کہ میں تمہارا مذہبی طور پہ بھائی ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں. بس ان کو یہ کہنا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مذہبی طور پہ تو ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. ٹھیک ہے. تو غلط انفارمیشن وہ بھی نہیں تھی، لیکن اور اس کی بہت بڑی وجہ تھی، لاجیکل ریزننگ تھی، جس کی وجہ سے ان کی جانیں بچ گئیں. تو اس کو توریہ کہتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کے ساتھ بھی یہی کیا، اور اس سے پہلے کہ اس کو سمجھ میں آتا یا وہ اپنے ہوش میں آتا، وہ اس کا کچھ سینس بناتا، لاجک ڈھونڈتا، یہ لوگ جلدی سے اپنی سواری پہ بیٹھے اور فوراً نکل لیے وہاں سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ جنگ ہونی ہے، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ فوجی ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، اور اب یہ جنگ کا سماں ہو چکا ہے، جنگ ہی جنگ ہونی ہے. ٹھیک ہے جناب. اور میرا خیال ہے کہ ٹائم ہمارے پاس یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے، صرف اور صرف 1 منٹ رہ گیا 1 گھنٹہ پورا ہونے میں. تو میں چاہتی ہوں کہ اس 1 منٹ میں ہم جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھر سے فلسطین کو یاد کر لیں، اور اس بات کا اندازہ لگائیں، اس بات کو کریں کہ ہم نے فلسطین کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہاں پر شدید سردی کا موسم آنے والا ہے، یا شاید ہو بھی رہی ہو سردی، اوپر سے بارش، وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں، اور پھر خیموں کی زندگی ہے ان کی، اور پھر ان کے پیٹ خالی ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور آسمان سے جو ہے وہ آتش و آہن کی برساتیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر. ابھی بھی کبھی جو ہے وہ ڈرونز حملہ کرتے ہیں، کبھی ان کے اوپر ٹینکس چھوڑ دیے جاتے ہیں، کبھی کسی طرح سے کبھی کسی طرح سے. تو غزہ کو اگر ہم سب بھول گئے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ دعا کریں فلسطین کے لیے اور غزہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کے لیے آسانی کرے، اور یہ جو حالات انفولڈ ہو رہے ہیں ان کو مسلمانوں کے حق میں بہترین کر دیں. ہو سکتا ہے کہ زندگیوں کے لیے بہترین نہ ہوں مسلمانوں کی، لیکن بہت پاسبل ہے کہ بعض اوقات ایک گروپ کی قربانی جو ہے وہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑے کسی ایونٹ کا سبب بن جاتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جمعے کا دن ہے، ہم سب لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں ایک دوسرے کو، غزہ کو، فلسطین کو،
لبنان کو، ایران کو، کشمیر کو، یمن کو، سیریا، شام کو، ہر جگہ کے مسلمان جو اس وقت کسی نہ کسی عذاب کا، مشکل کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام عذابوں سے، مشکلات سے نجات فرمائے۔ اور سورہ کہف ضرور پڑھیں، اپنے لیے، میرے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ہم سب کے بچوں کے لیے، آگے آنے والی اولادوں کے لیے دعائیں کریں بہت ساری، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس کے آگے جو ہے وہ ہم چلیں گے، کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کی بات کر رہے ہیں کہ اب ان کے کیمپ میں کیا ہو رہا ہے، تو بس اب لڑائی شروع ہوا ہی چاہتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔